الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باآواز بلند جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے. بڑے سلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. کتاب والی سارے نمازی چھٹی بات ہے جو کہ اج ماہ رمضان کا آخری جمعہ محبت نال جنہ نے صدقے اللہ پاک سبیلہ کو دیتا ہے حضور دا صدقہ بابا دے بنا سب سے اعلیٰ سب سے سب
سب سے بالا سب سے بالا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان دیا کڑی جمعے کا دیا رہے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان دیا دا بابت لمحات دے وچ جمعے والے دن اللہ پاک کنے لوگاں دی بخشش فرما دے نے فرمایا ایک ایک سیکنڈ دے وچ ایک ایک لمحے دے وچ جمعے والے دن اللہ پاک 10 لاکھ بندے دی بخشش فرما دے نے میری دعا ہے جڑا نبی دی نعت پہ پڑھدا ہے او دا نام بھی لسٹ وچ آ جاوے سب سے اولا سب سے اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی تو مطلب شرمانے کی جگہ ہمارا پسینہ چوڑا کر کے ہمارا بلند کر کے دونوں عالم کا دولا پر تم دے آنے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا تاجداروں کا آقا بھی سب سے اولا تاجدار ختم نبوت کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا حفظوں تو رضا بےکسوں کا سہارا جب کوئی دنیا کا سہارا ہوتے جانے والے اسے نبی کی رات پڑھتے ہیں بےکسوں کا سہارا مل کے بےکسوں کا سہارا بھی سب سے اولا
سب سے والا اللہ جل جلالہ وعمن والہ وآدم وبرارہ وآدم شاہد کے حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے قسام حسین زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ اللہ کا مہمان مہینہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آج کے خطبے کا عنوان بہت ہی اہم ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا موضوع ہے نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ یعنی اگر ہم نے تراویحیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازوں کی پابندی کی ہے، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، یعنی المختصر جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو ہم نے چھپانا ہے۔ ان ساری نیکیوں کو ہم نے چھپانا ہے، ہائی لائٹ نہیں کرنا میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنی تراویحیں پڑھی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے یہ کیا یہ کیا۔ نیت میں کا عمل دخل ہو سکتا ہے، اچھی نیت سے کسی کو بتائیں کہ تاکہ اس کا بھی جذبہ پیدا ہو، پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو بھی عبادت اور ریاضت ہم کر پائے ہیں اس پر ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر بھی چکنا ہے، عاجزی کا مظاہرہ کرنا کہ میں جو بھی عبادت کر پائے یا اللہ قبول فرما۔ یعنی نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ اور جو صدقہ ہے، چاہے صدقہ فطر ہو، کوئی بھی صدقہ ہم دیتے ہیں تو حضور کا بہت ہی پیارا فرمان ہے، دل کی تختی کے اوپر یہ تحریر کرنے والی باتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنا شروع ہو گئی، اس میں تھرتھراہٹ، وہ کانپنا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ پھر اللہ پاک نے بطور میخوں کے طور پر اس زمین کے اوپر پہاڑ کو نصب کر دیا، جس سے جو زمین کی وہ جو کانپ رہی تھی وہ اس کی تھرتھراہٹ رک گئی، پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا گیا۔ تو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے، مالک یہ پہاڑ کتنی طاقتور چیز ہے کہ جس نے زمین کی تھرتھراہٹ کو جو کانپ رہی تھی اس کو اس نے ختم کر دیا۔ لہذا پہاڑ بڑی طاقتور چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ بنانے کے بعد پھر اللہ کریم نے اس پہاڑ کو کاٹنے کے لیے لوہا بنا دیا۔ یہ کیا بنا دیا؟ اب بولو، یہ کیا بنا دیا؟ لوہا بنا دیا۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوہے کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ کر رکھ دے گا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، کتنی ہائی پاور مشینری ہے، وہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک تم نے لوہا بڑا طاقتور بنایا ہے جو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، ریزہ ریزہ کر رہا ہے۔ تو مالک
یہ لوہے کے اندر بڑی پاور ہے. پھر اللہ رب العزت نے لوہے کے بعد آگ کو بنا دیے. جو آگ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی باتیں ہیں کہ وہ آگ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے. جتنا مرضی سخت سے سخت بڑے سے بڑا لوہا ہو آگ کے سامنے آ کر اسے پگھلنا ہی پڑتا ہے. فرشتے فکر کرتے ہیں مالک تو نے آگ کے اندر اتنی طاقت پیدا کی ہے, اتنی پاور ہے اس کے اندر کہ یہ تو لوہے کو بھی پگھلا کر رکھ دیتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کریم نے اس لوہے کے بعد پانی کو بنا دیا. جو وہ لوہے پر بھی پانی اثر کر جاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے پھر اس لوہے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کو پیدا فرما دیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس ہوا کے اندر بڑی طاقت ہے جس نے لوہے کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ کریم نے ہواؤں کو پیدا فرما دیا. اب جس طرف کی ہوا ہوتی ہے پانی اس طرف چل پڑتا ہے. تو فرشتے فکر کرتے ہیں مالک اس ہوا کے اندر بڑی طاقت ہے, یہ جس طرف کو اس کا من کرتا ہے یہ پانی کو بہا کر یہ ہوا لے جاتی ہے. اللہ رب العزت نے جب یہ پانی کا سارا معاملہ فرمایا تو فرشتے خاموش ہو گئے کیونکہ گل میں چور تھے. گل میں چور تھی, بات بڑی اونچائی تک پہنچنے والی تھی. اب فرشتے خاموش ہو گئے کہ ہم کتنے سوال کریں گے اور کتنے سوالوں کے جوابات دیں گے. فرشتے پریشان ہو گئے, خاموش ہو گئے. عرض کرتے مالک تو یہ جان گئے تیری حکمت, مالک تو یہ جانے, تو ہی سب کچھ بہتر جانتا ہے. ہم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مالک ہم بار بار سوال کریں. توجہ کے ساتھ سنیے گا پھر کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں, بڑی قیمتی اور بڑی فضلی بات ہے. ہوا کو بنایا, لوہے کو بنایا, آگ کو بنایا, پتھروں کو بنایا, پہاڑ کو بنایا, زمین کو بنایا. اللہ نے فرمایا کوئی بھی طاقتور نہیں ہے, کوئی بھی طاقتور نہیں ہے, کوئی چیز طاقتور نہیں ہے. اب سنیے گا اور سبحان اللہ کی صدا سے پتہ چلے گا کس کس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے, کس کو یہ فرمان سن کر مزہ آیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, نہ پتھروں میں طاقت ہے, نہ پانی میں طاقت ہے, نہ ہوا میں طاقت ہے, نہ آگ میں طاقت ہے. ہاں سب سے طاقتور وہ بندہ ہے میرا جو اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتا ہے, جب کو وہ صدقہ دیتا ہے تب وہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے. سب سے طاقتور وہ بندہ ہے. اجب نہیں بولے کدو بولو گے, بولو سبحان اللہ. سب سے طاقتور بندہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مال دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اسے تو سیلفی کی نظر ہماری دیکھیاں ہو جاتی ہے. ایک صحابت کی گاچی اور اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے, مجھے بندہ کوئی پسند ہے جو میرے راستے میں دے تو دوسرے آپ کو پتہ بھی. راشن دیا ہے تو پھر اشتہاری مہر نہ ہو کہ میں نے اتنوں کو دے دیا, اتنوں کو دے دیا. اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے ہاتھ دینے والے ہیں, دینے والے نہیں. اس بات پر ہی فخر کرے, اللہ پاک کا شکر ادا کرے. تو اللہ کریم نے یعنی ہمیں یہ بتا دیا کہ جو بھی صدقہ بندہ کرتا ہے تو اس میں کسی کو دکھلانے کی کوئی ضرورت, اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ دے تو اللہ کی ذات خوش ہوگی. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں, اللہ پاک سے باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے ایک سوال کا جواب چاہیے, توجہ میری طرف رکھیے گا. موسیٰ میرا ایک سوال ہے, میں رب ہو کر اے میرے بندے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, ایک سوال بڑا اہم ہے. موسیٰ یہ بتا میرے لیے کچھ کیا ہے؟ ہم سب کے لیے سوال ہے, ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ گرمی کے نام پہ روزہ چھوڑ دیا,
اس روزہ رکھے، صبر اللہ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ بتا کچھ میرے لیے بھی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میں نمازیں پڑھتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، فرمایا وہ تو تم پر فرض ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ میرے لیے کیا کیا ہے؟ نماز تو تم پر فرض تھی، وہ تو تم نے پڑھنی ہی تھی، میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ، کاش کے دل میں اتر جائے میری بات۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ بتاؤ میرے لیے کچھ کیا؟ حضرت کی مالک میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا تھا، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا تھا۔ فرمایا موسیٰ وہ تو تمہاری ڈیوٹی تھی، تم نبی تھے، تمہاری ڈیوٹی تھی، میرے لیے کیا کیا ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں اللہ کرے یہی بات سمجھ جائیں۔ فرمایا موسیٰ میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے مالک تو ہی بتا دے تیری رضا کیا ہے، مالک تو ہی بتا دے تجھے خوش کرنے والا میں کون سا کام کروں؟ اب سنیے گا کیونکہ آگے عید آ رہی ہے، ہم نے اس خوشیوں میں یتیموں کو بھی شریک کرنا ہے یہ انشاءاللہ۔ ان خوشیوں برے لمحات میں ہم نے کوئی بیوہ ہے اس کا سہارا بننا ہے، کوئی ہمارے رشتہ داروں میں مستحق ہے تو ہم نے اس کا سہارا بننا ہے۔ کیوں؟ یہ فرمان سنیے گا اور نیت کیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ یہ بتا میری وجہ سے میرے کسی بندے سے پیار کیا؟ میری وجہ سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، میرا بندہ سمجھ میں کسی سے پیار کیا ہے؟ یہ اللہ کریم نے ہمیں کچھ بتانا تھا کہ احترام انسانیت، ایک مسلمان کا وقار کیا ہے، مسلمان کی ویلیو کیا ہے رب کے دربار میں۔ فرمایا موسیٰ کسی بندے سے محبت کی اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، لہذا میں اس سے محبت کروں، اور اگر کسی سے نفرت کی تو اس وجہ سے نفرت کی کہ یہ ختم نبوت کا غدار ہے۔ بات سیدھی ہے، جو ختم نبوت کا غدار ہے نہ وطن کا وفادار ہے نہ نبی کا وفادار ہے۔ وطن کا وفادار وہی ہوگا جو اپنے نبی کا وفادار ہوگا، جو نبی کا وفادار ہوگا پھر وہ رب کا بھی وفادار ہوگا، جو رب کا وفادار ہوگا پھر اسے قلوب اللہ بھولے گی نہیں، اسے قرآن بھی پڑھنا آتا ہوگا، کیونکہ فرمایا میری وجہ سے اگر کسی سے دشمنی رکھنی کہ یہ اللہ اس کے نبی کا دشمن ہے، اس وجہ سے میں اسے دشمنی کر رہا ہوں۔ اور کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہے، ہم کسی کے پجاری نہیں ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی کا شہر اور نبی کے شہر میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیو، کیا ڈرامہ رچایا گیا، میرے نبی کا روزہ، وہاں تو اونچی آواز سے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کسی کا نہیں، ہم سیدھی بات بتا رہے ہیں، میرے نبی کے شہر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور ہم لا علم، ہمیں پتہ نہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ میرے نبی کا شہر تو وہ شہر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا ایمان والو میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، اگر اونچی آواز سے بول پڑے تو تمہارے سارے عمل ضائع ہونے کے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ، وہاں تو اتنا ادب کا مقام ہے، وہ تو وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بزرگان دین اپنی پلکوں سے جادو دیتے تھے، وہ تو اتنے ادب کا مقام ہے۔ اور یار اپنے وطن میں رکھو اس کو، دوسری دھرتی میرے نبی کا پاک شہر، پاک دھرتی وہاں پر یہ ہوا۔ میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا لیکن دل کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہم کس طرح بڑھتے جا رہے ہیں۔ یارو یہ کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہمارے کام آنا ہے تو گنبد خضرا کے مکین کام آنا ہے، قبر میں بھی آنا ہے تو ہمارے نبی جی تو جنازے پر بھی تیرے نہیں آئیں گے، ہماری تو قبر میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ تو اس لیے ہم نبی سے وفا کریں، چھوڑیں ان سے وفا کی امید نہ رکھیں، وفا کی امید رکھنی ہے اس ہستی سے رکھیں جو اتنی صدیوں پہلے ہم سے بتا گئے کہ میں اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں یہ ماہ رمضان کے باب برکت المہات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج میرے بھائیوں ہر بندہ پریشان ہے تو ہم کسی کا مداوا بنے، کسی کا سہارا بنے، کچھ نہیں کر سکتے۔ میں چھوٹا سا ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ ہر بندہ کر سکتا ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔
میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا پڑے اللہ اسے اس کا بھی ثواب دے گا۔ یا تیری وجہ سے اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے، اس مہنگائی اتنی وہ ہر طرف سے پریشانیوں کا دور ہے، اگر میری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی کو اچھی بات بتائے یہ بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے اور کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اور راستے کے اندر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو بندہ اٹھا دے، یہ نہ سوچے کہ میری گاڑی میں نہیں لگا چلو کسی میں لگے گا، ہو سکتا ہے وہ تیری گاڑی میں ہی لگ جائے۔ فرمایا راستے میں کانٹا نظر آئے اسے اٹھا دو، کوئی پتھر نظر آئے اسے ہٹا دو، یعنی رکاوٹ نہ بنو۔ فرمایا اگر کوئی ٹہنی ایسی ہے جس کو کانٹے لگے کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے تم اس کو کاٹ دو تاکہ کسی کے لیے تکلیف کا مسئلہ نہ بنے، تو فرمایا راستے سے ایک پتھر بھی اس نے ہٹا دیا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے فرمایا مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن ہم کیا کریں آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جنازہ آتے ہی نہیں۔ منہ دکھائی کی رسم 100% ہے، صحیح بات ہے، منہ دکھائی کی رسم 100% ہے۔ ہر بندہ آگے بڑھ کر جب بھی پاک ملتا میں نہیں روکتا، لیکن یہ تو بتا کہ تم نے غداری کی ہے جنازے کے ساتھ، دھوکہ دیا ہے میت کو، میت کو باپ کی میت پڑی بیٹے کو جنازہ نہیں آ رہا، ماں کی میت پڑی اور بیٹا ماں کو دھوکہ دے رہا، بیٹا باپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دوست دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، اور رشتہ دار اتنے دور دور سے آ جاتے ہیں وہ جنازہ نہیں آتا پڑ۔ یہ دکھ کی بات ہے، دھوکہ دے رہے۔ اگر آج ہم کسی کو دھوکہ دیں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی، اس لیے خدارہ نماز جنازہ سیکھ لیں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ چلو ایک بندہ ہی آئے گا سے بھائی نماز ٹھیک کرا دے، رزلٹ 0 میں گیا، لیکن ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ قیامت کے دن ہمارا گریبان نہیں پکڑا جائے، ہم کہیں گے مالک ہم نے تو اعلان کیا تھا بھائی آؤ اپنی نمازیں ٹھیک کرو۔ نماز جنازہ نہیں آتا سیکھو، وضو کرنا نہیں آتا سیکھو، غسل کا نہیں پتا سیکھ لو، دفن کے مسائل ہم تو بتا رہے تھے، مالک ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان باتوں پر ہم عمل کریں۔ میرے بھائیوں ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اگر آتا ہے تو ہمیں اللہ پاک ایک قرات یعنی احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ جنہوں نے حج عمرہ کیا دیکھا ہوگا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، جو نماز جنازہ پڑھے گا احد پہاڑ جتنی نیکیاں، پھر نماز جنازہ کے بعد بھاگنا جائے، پھر اس قبرستان میں بھی جائے، دفن کر کے پھر گھر کو واپس لوٹے، ایک احد پہاڑ جتنی نیکیاں نماز جنازہ کی اور ایک احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کو ملے گی کہ یہ قبرستان بھی گیا تھا، اس کو دفن کر کے پھر اپنے گھر لوٹا، تو یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ کریم اس بندے کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آئے ہے میرے بھائیوں آخر میں اگر ہم کسی کے گھر میں راشن پہنچاتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں خوش آمد نہیں۔ حضرت امام زین العابدین، یہ حضور کے خانوادے کی بات ہے، حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کا جب انتقال ہو گیا دل کے کانوں سے بات سن، میں نے جب پڑھی نا یہ بات ایک دفعہ جس کہتے ہیں لو کا کھڑا ہو رہا یار کہ اتنے لوگ ڈرنے والے تھے۔ اللہ امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا، ان کو تختے پر لٹایا گیا غسل دینے کے لیے، جب ان کے بیک سائڈ پہ دیکھا گیا کمر پر دیکھا تو موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے نشان پر بڑے گہرے نشان تھے۔ بڑی تشویش ہوئی غسل دینے والوں کو کہ حضرت حضور کی حال ہے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو ان کے بیٹے سے پوچھا حضرت بتائیے یہ آپ کے والد صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ توجہ کے ساتھ مل کر بات سنیے گا۔ امام زین العابدین کے جسم پر نشان کیوں بنے ہوئے تھے، وجہ کیا بنی تھی؟ تو آپ کے بیٹے نے بتایا میرے ابا جی خود راشن کی بوری اٹھاتے تھے، خود لوگوں میں گھروں میں دیتے تھے۔ سمجھے نہیں آپ میری بات کو؟ خود راشن کی بوری اپنی کمر پر اٹھاتے تھے اور جب دنیا سو جاتی تھی اس وقت بوری اٹھاتے تھے اور وہ بوری لے کر اس کے دروازے پر رکھ دیتے تھے، بتاتے نہیں تھے فلانے کی طرف سے، بتاتے نہیں تھے، بوری اس کے دروازے کے سامنے اور آپ چلے جاتے تھے۔ تو آپ کا جوان بیٹا تھا، عرض کی بابا جان میں آپ کا جوان بیٹا ہوں، آپ بزرگی کے عالم میں بوری اٹھا رہے ہیں، وزن اتنا زیادہ ہے،
آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے. لوگوں نے کہا آپ جوان تھے, آپ کا حق بنتا تھا اپنے باپ کی ڈیوٹی پوری کرتے, آپ نے ان کے ساتھ مدد کیوں نہیں کی؟ اب بیٹے کی جملے سنیے, تڑپ جائیں گے آپ. امام زین العابدین سے بیٹے نے کہا بابا مجھے اجازت ہے, میں بوری اٹھاؤں گا راشن کی اور غریب کے گھر پہنچا کر آؤں گا. لیکن کیا ہوتا ہے, امام زین العابدین نے فرمایا بیٹا جس کے گھر میں میں راشن دے کر آتا ہوں, اگر میں تجھے بھیجوں گا تو تجھے اس کا نام بتانا پڑے گا. اللہ کاش سمجھائے بات. فرمایا بیٹا اگر اس کے گھر میں تو راشن دینے جائے گا, اس کا نام تو ظاہر ہو گیا نا بیچارے کا. یہ جو وہ لوگ تھے جو راشن دیتے تھے اور راشن دینے کا حق ادا کرتے تھے, کہا کہ بیٹا میں تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی کے گھر میں راشن پہنچے اور اس بیچارے کا نام کسی کو پتا چل جائے. کہا بیٹا میں یہ چیز بھی برداشت نہیں کر پاتا کہ اس بیچارے غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جائے اور عزت نفس کو مجروح کیا جائے. فرمایا بیٹا میں یہ بات بھی گوارا نہیں کرتا. اس لیے امام زین العابدین کے پشت پر یہ بڑے بڑے نشان پڑے ہوئے تھے کہ آپ خود وہ بوری اٹھاتے تھے. یہ دونوں باتیں یاد رکھنی, راشن کی بوری خود, اور جب دنیا سو جاتی تھی تو کب جاتے تھے؟ جب دنیا سو جاتی تھی پتا ہوتا تھا, محلے میں پتا ہوتا ہمارے رشتے داروں میں کون مستحق تھا. لوگ بار بار یہ مسئلہ پوچھتے ہیں, یاروں کوئی غریب ہے ٹھیک ہے ہم اس کی مدد کریں, اگر کوئی ہمارے رشتے داروں میں مستحق ہے, رشتے داروں میں کوئی ہماری مدد کا, اگر ہم اپنے رشتے دار کی مدد کریں گے تو اللہ ہمیں ڈبل ثواب عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں, پڑوس میں ہمارا بیچارہ ہوتا ہے اس کے گھر میں روٹی نہیں پک رہی اور محلے کے دوسرے کونے میں سیلری کی نظر اس کے گھر میں 50,000 بھی پہنچا دیا جاتا ہے. پڑوسی بیچارہ انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں میرے گھر میں شوربا کب آئے گا, میرے گھر میں گوشت کب پکے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ ہم ان خوشیوں والے لمحات میں اپنے ان غرباء بہن بھائیوں کو یاد رکھیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال پوچھا گیا, حضرت صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کیڑا فرض نہیں, یہ ہلکا سمجھ کر لوگوں نے چھوڑ دی. وقت تو گزر گیا, تراویح رکنی تھوڑی تھی بھائی, تھوڑی ہے چلو رک جاتی, وقت گزر گیا, لوگوں نے ہلکا لیا, لوگوں نے اس بات کو ہلکا لے لیا, نیکی کو ہلکا سمجھ کر نیکی چھوڑ دی. لیکن ہمارا دین یہ نہیں کہتا, ہمارا دین یہ کہتا ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نیکی سمجھ کر ضرور کرو, ہر نیکی کو ضرور کرو, اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو چھوڑ دو. برائی چاہے اتنی سی ہو اس کو چھوڑ دو, لیکن نیکی کو نہ چھوڑو, نیکی کرو. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگوں سنو, گناہ گناہ ہی ہوتا ہے, گناہ گناہ ہی ہوتا ہے, چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو. فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اپنے بولیے اپنے رب کی نافرمانی کرتے. تو بزرگوں نے کمال کر دی, فرمایا یہ سوچو کہ ہم ناراض کس کو کریں چاہے چھوٹا ہی گناہ ہو, بس یہ ذہن میں سوال رکھ لیں کہ یار میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. چاہے ماہ رمضان چلا جائے, میں نے نمازیں اسی طرح پڑھی جیسے ماہ رمضان میں پڑھتا تھا. میں جس طرح ماہ رمضان میں مسلمان تھا, ماہ رمضان چلا جائے میں تب بھی ویسا ہی مسلمان رہوں, تب بھی میں ویسے ہی نماز پڑھتا رہوں, تب بھی میں ویسے ہی قرآن پڑھتا رہوں. اور آخری بات یہی ہے میرے بھائی, جو چاند رات ہوتی ہے نا, جتنے پورے مہینے میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے, ہر روز افطاری کے وقت 60,000 ہزار بندوں کی بخشش, اور جمعہ المبارک مبارک ساتوں میں 10 لاکھ بندوں کی بخشش, جتنے پورے مہینے میں بخشے جاتے ہیں, ان سب کی تعداد کے برابر اللہ کریم چاند رات میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. بندہ مزدوری کرتا ہے, 4:45 کا ٹائم ہو, 5 بجے اسے پیسے ملنے ہوں, وہ 5:45 بجے کام چھوڑ کر بھاگ جائے, تو یارو بتاؤ آپ کہیں گے کوئی سمجھدار بندہ ہے؟ سارا دن اس نے اقتدار کو, سارا دن اس نے محنت کی ہو, ریت اٹھائی ہو, اینٹیں اٹھائی, سارے کام کیے ہو, لیکن جب 5 بجے اسے مزدوری ملنی تھی تو وہ پہلے نکل جائے, تو ہم اسے کہیں گے اچھا بنا کہیں یاد نہیں, اتنی محنت بھی کی, جب کچھ ملنا تھا تو بھاگ گیا. یارو پورا مہینہ جو ہم نے محنت کی ہے نا, اس کا تو رزلٹ ہمیں چاند رات کو ملنا ہے, اس کا صلہ ہمیں چاند رات میں ملنا ہے. اس چاند رات میں جتنے آپ خود حساب لگا لینا, ہر روز 60,000 وہ آپ نے کاؤنٹنگ کر دینی ہے, 29 یا 30 ہوتے ہیں. پہلے کوئی رائے ہم قائم نہیں کر سکتے, ایسے نہ کیجیے. ہم
اس چاند رات میں جتنے پورے مہینے میں بخشش ہوتی سب کے برابر اس چاند رات میں اللہ کریم لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہم نے چاند رات کو ہلکا نہیں لینا. چاند رات کو بھی جاگنا ہے, لیکن جاگنے میں فرق ہے. لوگ بھی جاگیں گے, رات ان کی بھی گزرے گی, لیکن جو مسجد میں بیٹھ کر رات گزاریں گے رات ان کی اچھی ہوگی. اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا اللہ تعالی ہمیں غریبوں کا سہارا بننے اور دین مدین کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.